الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدقت يا رب العالمين. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن حمید میں مختلف جگہوں پر ہمارے لیے مختلف احکامات بیان کیے ہیں. کہیں احکامات ہیں، کہیں منہیات ہیں، اور کہیں آپ علیہ السلام کی صفات ہیں. احکامات سے مراد حکم ہے، مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکات دو، یہ حکم ہو گیا. اسی طرح سے مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے منہیات ارشاد فرمائی ہیں، لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز سے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اسی طرح سے مختلف جگہوں پر منہیات ہیں، اور کہیں آپ علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہے، آپ علیہ السلام کی تعریفات ہیں. مثال کے طور پہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو مختلف جگہوں پر آپ علیہ السلام کی تعریفات کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے. یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آئیں، بد اعمالیوں سے نکال کر اعمال کی طرف لے آئیں، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں. یہ کتاب اس لیے. تو یہ کتاب یعنی قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. اب اس میں ایک آیت ہے، آیت کا ایک جز ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا. اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. میرا عذاب بڑا سخت ہے. شکر نعمتوں کا کیا جاتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں اس کا ہم شکر ادا کریں. مال اللہ کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت، گھر اللہ کی نعمت، رزق اللہ کی نعمت، بیوی اللہ کی نعمت، اولاد اللہ کی نعمت. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے
اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ایک نعمت وہ ہوتی ہے کہ جسے ہم کھا پی کر ختم کر دیتے ہیں، یا ہم پہن کر پرانا کر دیتے ہیں، بوسیدہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ایک نعمت وہ ہوتی ہے، جیسے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تو نے کھلایا، تو نے پلایا۔ اسی طرح سے بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طویل عرصے تک ہوتی ہیں، جو طویل عرصے تک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر ہے، طویل عرصے تک ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر گھر کبھی یہاں لے لیا تو کبھی دوسری جگہ چلے گئے، کبھی تیسری جگہ چلے گئے۔ لیکن ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑی نعمت وطن کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وطن عزیز عطا فرمایا، کہ اللہ رب العزت نے انگریزوں سے ہماری جان چھڑائی۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تھا، ان کی چاہت تھی، ان کی خواہش تھی، ایک ایسا وطن ہمیں ملے کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ رہیں اور آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لیں، کہ وہاں ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی مشقت نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، جہاں قرآن پڑھنے کے لیے کوئی روکنے والا نہ ہو، جہاں اسلامی تعلیمات کا نظام قائم کرنے کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو، جہاں ہم دین کی تعلیم حاصل کریں اس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، جہاں ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اب اس خواہش کے لیے، اس چاہت کے لیے ایک لگن کے ساتھ مسلمانوں نے کام کیا، اور ایسی تحریک چلائی کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا۔ آج بھی بچہ بچہ جانتا ہے، آج بھی یہ جملہ ہم نے آپ نے بچپن سے رٹا ہوا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اگر ایک حصہ اس جملے کا کہا جائے تو دوسرا خود بخود ہمارے دل میں آتا ہے، ایک حصہ اگر کہا جائے تو دوسرا خود بخود ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے، ہماری زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھا جائے تو حقیقی معنی، جو لفظی معنی ہے پاکستان کا، وہ کوئی نہیں، جو لفظی معنی ہے وہ کوئی نہیں۔ یہ چند صوبوں سے کچھ الفاظ لیے گئے ہیں کہ جس کو ملا کر یہ پاکستان کا لفظ آیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس کے لفظی معنی کوئی نہیں ہے، اس کے لفظی معنی نہیں۔ جیسے آہ، اس کا کوئی معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں۔ اوہ، کہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی، چوٹ لگ، اوہ، کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں۔ دیکھا جائے تو لفظی معنی نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جہاں نام آئے گا تو وہاں اسلامی نظام ہوگا، جہاں پاکستان کا نام ہوگا وہاں اسلامی نظام ہوگا۔ سیدھا سا مطلب کہ ہم نے حاصل کیوں کیا؟ ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں پاکستان چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم وہاں اسلامی تعلیمات کو عام کریں، اس لیے چاہیے کہ ہم وہاں اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہوں، اسلامی احکامات پر عمل کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عظیم نعمت سے ہمیں نوازا۔ اللہ رب العزت نے
ایک عظیم نعمت سے ہمیں نوازا کہ یہ سلطنت، مولانا جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ کرۂ ارض پر، زمین پر 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں، جن کا وجود اسلام کے نام پر ہے۔ ایک مدینہ منورہ اور دوسرا پاکستان۔ ایک مدینہ منورہ، دوسرا پاکستان۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، آپ علیہ السلام نے اس کا نام مدینہ رکھا، مدینہ منورہ۔ تو یہ 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور میں نے ابھی بتایا کہ شکر نعمتوں کا ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت۔ اب اس کا شکر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کسی کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا دیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے۔ اب اس کا شکر کیا ہے؟ ایک لفظی شکر ہوتا ہے، قولی شکر ہوتا ہے کہ قول کے ذریعے سے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد سے مالا مال، یہ قولی شکر ہے۔ اور ایک شکر ہوتا ہے فعلی شکر، کہ فعل کے طور پر ہم شکر کو ہم ظاہر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس نے کسی وقت بھی نکل جانا ہے، اس کے اندر سے کسی وقت بھی روح نے نکل جانا ہے۔ آج اگر اللہ نے ہمیں نعمت اولاد کی دی ہے تو کسی وقت بھی وہ لے لے، اس کی مرضی۔ تو اس کی نعمت دی گئی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی اطاعت میں لگا دیا جائے، کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہم اولاد کو ایسے راستے پر ڈال دیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگے۔ یہ اس کا شکر ہے کہ اسے دین کی تعلیم دی جائے، اسے دین کی سمجھ ہو، اتنی تو سمجھ ہو کہ وہ اگر بالغ ہو جائے اور آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کا جنازہ تو پڑھا سکے، آپ کا وہ جنازہ تو پڑھا سکے۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ وہ جنازہ پڑھانے کے لیے جنازہ لایا گیا، اب ان کے اولاد سے ان کے بیٹے تھے، وہ آ گئے کہ بھئی ہم بھی جنازہ پڑھیں گے، باپ کا جنازہ ہے ہم بھی پڑھیں گے۔ پڑھانے کی تو ان میں اتنی صفت تھی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، ممکن ہے زندگی میں کسی کا پڑھا بھی نہ ہو انہوں نے۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ جب جنازہ لایا گیا اور اس کے باپ کو کی میت کو رکھا گیا ہے تو میت ہوتی ہے، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ میت کے آگے آ کے کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے میت کے اس طرف آ کے کھڑے ہو گئے، یہاں کھڑے ہو گئے، یہاں میت ہے، باقی سارے نمازی اس طرف۔ استاد جی فرمانے لگے ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جنازے کے لیے کھڑا کہاں ہونا ہے، جنازے کے لیے کس طرف کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی اور ہم نے انہیں دین کی کوئی بات نہیں بتائی۔ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو میری دادی ہمیں سلایا کرتی تھی، اور سلاتے سلاتے وہ کہتی تھی کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ دجال آئے گا۔ آج بھی ان کی آواز میری کانوں میں گونجتی ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ فرماتی تھی کہ بیٹا ایک وقت دجال آئے گا اور وہ کانا ہوگا، اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی۔ یہ میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مجھے اتنی سمجھ ہی نہیں تھی، اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا مدرسہ ہوتا ہے، کیا کتاب ہوتی ہے۔ میری دادی جان نے مجھے بتایا کہ بیٹا ایک وقت دجال آئے گا اور اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ تو کیا تھا کہ اولاد کا شکر تھا کہ میرے ہاں بیٹا آیا ہے، میرے ہاں پوتا آیا ہے، میرے ہاں نواسا آیا ہے، تو اسے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارے والدہ محترم اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وقتاً فوقتاً ہمیں بتاتے تھے کہ ایک ولی اللہ اس طرح کے تھے
کہ وہ انہیں اللہ کی طرف سے کشف ہوتا تھا، اور انہوں نے جب پیسوں کی انہیں ضرورت پڑی ہے، ایک سچا واقعہ بتا رہا ہوں، میرے دادا کے دوست تھے، میری بھی ان سے ملاقات رہی ہے، جب وہ بیان کرنے کے لیے آتے تھے تو میری ذمہ داری تھی، میں ان کو لینے جاتا تھا ان کی مسجد سے، ان کو لے کر آتا تھا، پھر وہ بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ جماعت میں گئے تو امیر صاحب نے کہا بھائی پیسے جمع کرا دو۔ انتہائی تنگ دستی تھی ان کے ہاں، بڑی تنگ دستی تھی۔ جماعت میں نکلے، امیر صاحب نے کہا بھائی آپ پیسے جمع کرا دو۔ میں نے کہا میں کرا دوں گا۔ بولے کرا دوں گا؟ کب کرا دوں گا؟ بولے میں کرا دوں گا، کیونکہ پیسے تو تھے نہیں ان کے پاس۔ تو والد صاحب بتاتے کہ امیر صاحب بھی جو ہے ایسے تھے، انہوں نے کہا بھائی کب کراؤ گے؟ کرا دو۔ انہوں نے کہا میں اللہ سے مانگ کے کرا دوں۔ بولے اللہ سے مانگو گے؟ ابھی مانگ لو۔ اللہ سے مانگو گے؟ ابھی مانگ لو۔ تو والد صاحب بتاتے کہ وہ گئے ہیں، 2 نفل پڑے ہیں، اور جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے نکال کے دیا، امیر صاحب یہ پیسے کوئی نہیں تھے، پیسے نہیں تھے۔ تو مختلف واقعات مختلف وقت میں سناتے رہے، کبھی کھانے پر بیٹھے تو کوئی واقعہ سنا رہے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی ہم مجمع میں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں اور پھوپھی وغیرہ بیٹھی ہیں، تو کبھی کوئی ایسا واقعہ کا ذکر کر دے جس سے ایمان تازہ ہو۔ تو یہ تو ہمارے اندر پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہم اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے صحیح جگہ استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم نعمت وطن عزیز عطا کیا ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں دیا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا ہے، اس مقصد کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمارے بڑوں کا مقصد، ہمارے علماء کا مقصد، ہمارے مشائخ کا مقصد، جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی، ان کا مقصد یہی تھا کہ کفار کی غلامی سے ہمیں نجات ملے۔ ایک کفار اگر چلے بھی گئے، انگریز اگر چلے بھی گئے تو ہندو ہیں وہاں پر، تو ہمیں کوئی ایسا وطن عزیز مل جائے جہاں ہم کھل کر اذانیں دیں اور کھل کر نمازیں پڑھیں اور کھل کر جانور ذبح کریں اور کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ تو آج وطن عزیز آزاد ہے، لیکن ہماری فکریں قید ہیں۔ آج وطن عزیز تو آزاد ہے، آج اس مقصد کے لیے جس کے لیے لیا تھا کہ ہم دین کا پرچار کریں گے، آج ہم غیروں کا پرچار کریں۔ آج ہم نے آزادی یہ سمجھ لی کہ ناچ گانا آزادی ہے، ناچ گانے کی تو وہاں بھی آزادی تھی، کس نے روکا تھا؟ کون سا واقعہ ہے آپ بتا دو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر بتا دو مجھے، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ گے تو آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ علماء کو درختوں سے لٹکا دیا گیا، علماء کو برف کی سلیبوں پہ لٹا دیا گیا، اور علماء پر خنجر سے وار کیے گئے، علماء کو نیزوں سے چڑھا دیا گیا۔ یہ سارے واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن یہ واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ فلاں جگہ ناچ گانا ہو رہا تھا اور انگریزوں نے اسے روک دیا، فلاں جگہ شراب کی محفل تھی اور انگریزوں نے اسے روک دیا۔ اللہ، آزادی کس چیز کا نام ہے؟ آزادی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق پورے کریں، ہم حقوق العباد کو پورے کریں، یہ آزادی ہے۔ اسی کی تو روک ٹوک تھی، اسی لیے تو ہم نے آزادی لی۔ آج ہم آزادی کے نام پر چلو بھائی جشن آزادی، جشن آزادی۔ جشن کیا ہے؟ جشن تو یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھتے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے، تیرا اکرام ہے کہ تو نے ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود یہ ملک ہم سے نہیں چھینا۔ چاروں طرف سے پوری دنیا سے کفار اس فکر میں ہے کہ کسی طرح اس ملک پر غلبہ حاصل کر لیں، کسی طرح اس ملک کو اپنا غلام بنا لیں، کسی طرح یہاں کے علماء کو دبا دیں، کسی طرح سے یہاں کے مدارس کو بند کر دیں۔ پوری دنیا اس فکر میں، اور آج سے نہیں سالوں سے لگے ہوئے۔ اس کے باوجود ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل ہے، انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آزادی والے دن 2 رکعت نفل پڑھ گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر تو یہ ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو اور دوں گا، شکر تو یہ ہے۔ آگے بھی سنو، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ تو بہرحال جو جشن ہے
اس کو جشن کے طور پر اس طور پر منایا جائے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ دیکھیں ہمارے ہاں دو تہوار ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں دو تہوار ہوتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ دو تہوار، ان دو تہوار کو ہم کیسے مناتے ہیں؟ دو تہوار کو ہم کیسے مناتے ہیں؟ ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں نا۔ تو یہ ہمارا ایک قومی تہوار ہے، ہمارا ایک قومی تہوار ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم 2 رکعت انفرادی طور پر نفل پڑھیں، نفل کی جماعت نہیں ہوتی، انفرادی طور پر ہم نفل پڑھیں، کچھ صدقہ کریں، کچھ تلاوت کریں، کچھ ذکر کریں، کچھ مسلمانوں کے حق میں دعا کریں، اس ملک کے استحکام کے لیے کوئی دعا کرے، اس ملک کی معیشت کے لیے کوئی دعا کرے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ الٹا ہم جو ہے مغرب کی تہوار کی طرف چل پڑے کہ مغرب میں اس طرح ہوتا تھا، اس طرح فضولیات ہوتی تھی، اس طرح فضول خرچی ہوتی تھی، اس طرح ناچ گانے ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں ہم یہاں لے آئے۔ تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے صحیح راستے پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں۔ آج میں ہوں کل نہیں ہوں، آج آپ ہیں کل نہیں ہیں، آج ہم اس نہج پر جائیں گے، اس طور طریقے پر جائیں گے، ہماری اولادیں کہیں گی ہمارے ابا بھی یہی کیا کرتے تھے، ہمارے ابا بھی ناچ گانوں میں شامل ہوا کرتے تھے، ہمارے ابا بھی شراب خانوں میں جایا کرتے تھے، ہمارے ابا بھی یہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے۔ تو خدا کے واسطے ایک تو ایک اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ آپ جاؤ تو پیچھے سے آپ کے لیے وہ اعمال کا ہدیہ کرے، وہ نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، وہ صدقات کرے آپ کے لیے۔ ایسی اولاد اپنی تیار کر کے جاؤ کہ آپ کے کام آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں اور پیچھے سے وہ لہو و لعاب میں پڑ جائیں اور آپ کی پکڑ ہو جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت اس وطن عزیز کو سلامت رکھے اور اندرونی بیرونی جتنی سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کرے اور دشمنوں کے شرور سے ہماری حفاظت کرے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔